میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جس کا حقوق رکھا ہے وہ والدین کے حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ البنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری جگہوں پر ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا، لیکن جو سورہ البنی اسرائیل کے اندر فرمایا وہ کھول کر مقصد کو، ماں باپ کے حقوق کو کھول کر بیان کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ قضا آخری کو کہتے ہیں، اب ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے کہ نیکی کرو، اور نیکی میرے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق ہی نیکی ہے۔ یہاں مطلب ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو انسان کا حق بنتا ہے، لیکن ایک انسان خدمت کر رہا ہو ماں باپ کی لیکن بولتا ہو تو ماں باپ کی دل کو چیر دیتا ہو، زخم لگا دیتا ہو، تو اس کی یہ بول جو ہے، اس کا یہ بول اس کی ساری خدمت پر پانی پھیر دینے والا ہے۔ تو یہاں میرے اللہ نے جو بتایا ہے کہ بالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا احسان کرو؟ کہ ان کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور آگے چل کر بیان بھی کیا ان کو اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب وہ ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے ماں یا باپ، بڑھاپے کو، بڑی عمر کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، او کلاہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ کہ اف کا دو ترجمہ علماء نے لکھا کہ ایک انسان جب کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے تو اس کی زبان سے اف نکلتی، ایک جب انسان کے جسم پر کوئی گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے تو اس کو دور کرنے سے جو آواز نکلتی ہے اف، ایک وہ، کہ ان دونوں کو بوجھ سمجھ۔ ایک انسان تھک جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے تھک جائے اور کہے کہ اف، تو اس اف کا جو ترجمہ ہے کہ یہ بوجھ کی وجہ سے اف نکلتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے، مجھے جنت کا ساتھی بتائیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں کسائی، فلاں کسائی آپ کا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ نبی ہے اور وہ کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اس شخص کے پاس، گئے، اس کا عمل دیکھا کہ اس گوشت کو کاٹ رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے۔ جب شام ہونے لگی تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا تو گھر کی طرف چلنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ روکو بھائی، میں مسافر ہوں۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے رات کے لیے جگہ ملے گی؟ کہا کیوں نہیں ملے گی، چلو میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام گھر میں گئے تو اس شخص نے چولہا جلایا، ہنڈی اوپر رکھی چولہے کے اوپر، اس میں گوشت کے ٹکڑے کر کے گوشت ڈالا، آٹا گوندا اور روٹیاں بنائی۔ روٹیاں بنا کر جب تیار ہوئی تو اس نے روٹی کو توڑ توڑ کر ایک پلیٹ میں رکھا، تو یوں لقمے بنا کر بستر سے اٹھایا، اپنی ایک بوڑھی ظریف خاتون کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور اس کو لقمے بنا کر کھلانے لگا، لقمے بنا کر، یوں نوالے بنا کر اس کو کھلانے لگا۔ جب اس کو کھلا کر ختم کیا اور اس کا پیٹ بھر چکا تو اب اس کا منہ صاف کرنے لگا تو اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں روزانہ صبح نکلتا ہوں اس کی خدمت کر کے، اس کو کھلا کر، تو دن کو اپنا کاروبار کرتا ہوں اور شام کو آتا ہوں، پہلے اس کو کھلاتا ہوں میں۔ تو جب کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، تو کہاں میں اور کہاں موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کام تو آپ کا بن گیا ہے، واہ بھائی، کام تو یہی ہے، عمل تو یہی ہے جو جس نے آپ کو میرا ساتھی بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ماں باپ کی خدمت کرنا انسان کو اللہ کے اطاعت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو انسان اپنے اوپر احسان سمجھ کر کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا تھا، بچپن میں میری خدمت کی تھی، مجھے جوان پروان چڑھایا تھا، مجھے جوانی تک پہنچایا تھا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا جس نے اپنے اوپر احسان سمجھا، اجر و ثواب کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کی، تو یہ عزت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں بھی پایا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تو میرے نبی مسجد نبوی کی پہلی سیڑھی پر ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ تو میرے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کیا؟ کہا کہ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے کہا آمین، دوسری پر چڑھے آمین، تیسری پر چڑھے تو کہا آمین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، میں ان کی دعا پر آمین کر رہا تھا۔ کہا جبرائیل نے پہلے دعا مانگی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن جنت کو نہ کما سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں لیکن ان کو آج خدمت کی ضرورت تھی، ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتا تھا، اس کے پاس موقع تھا جنت کمانے کا، لیکن ماں اور باپ بستر پر پڑے ہوئے خدمت کے طلبگار ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر اور لوگوں سے، اجنبی لوگوں سے معافیا مانگ رہا ہے۔ او میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایسا نہ کرو کہ ماں کو ناراض کر کے جنت کو اپنے ہاتھوں سے گوا دو، باپ کو ناراض کر کے جنت کے دروازے کو بند کروا دو اپنے لیے، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاثۃ الرجل لا يدخل الجنہ، 3 آدمی جنت میں نہیں جا سکتے، 3 آدمی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہا کون؟ کہا ایک مدمن الخمر، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب نہ چھوڑے جب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وعق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے سامنے ان کو جھڑکنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کے سامنے بدتمیزی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، اف ولا تنہرہما، انہیں مارنا پیٹنا مت، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب ان کے سامنے بات کرو تو اکرام کے ساتھ، عاجزی سے بات کرو ان کے سامنے، کہ کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، کہیں ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اگر ان کا دل دکھ گیا تو میری بربادی شروع، اور اگر وہ مجھ پر راضی رہے تو میں کامیاب ہوں۔ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت علقمہ، ان کا آخری وقت، انتقال کا وقت ہے، تو کلمہ نہیں نکل رہا ہے زبان سے، تو بیوی دوڑتی ہوئی میرے نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر علقمہ مرض الموت کے اندر ہیں، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اب نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ بلائی گئی اور اس سے کہا کہ آپ کو علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ اسے نہیں پتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے، تو سکرات کی حالت میں ہے، اس نے نہیں پتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا کہ مجھے اس کے دین میں کوئی شکایت، وہ شب بیدار ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، مجھے اس کے دین کے بارے میں کوئی شکایت، لیکن ایک شکایت ہے، جب وہ بولتا ہے تو میرے دل کو چیر دیتا ہے، میرے دل پر تیر چلا دیتا ہے جب بولتا ہے، یہ مجھے اس سے شکایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اسے معاف کریں گی یا نہیں؟ ماں نے کہا کہ میں نہیں کروں گی معاف۔ تو آپ نے فرمایا بلال کو کہ بلال
लकड़ियां जमा करो, हम अलकमा को आग में डालते हैं। तो माँ ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे को जला रहे हैं। कहा कि और क्या करूंगा, वो तो सकरात की हालत में है, उसकी ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा है, जब आप माफ़ नहीं करेंगी तो वो उसकी ज़बान से कलमा नहीं निकलेगा, और अब अल्लाह उसको जहन्नम में जलाएगा, और मैं जला दूंगा तो वो बच जाएगा, जहन्नम की आग से बच जाएगा। तो माँ ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मत उसे जलाइए, मैं उसको माफ़ करती हूँ, मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। उधर माँ ने अलकमा को माफ़ किया, उधर उसकी ज़बान से कलमा निकला, वो फौत हो गई। तो आपने अलकमा की नमाज जनाजा पढ़ाई, और वापसी पर कहा कि खबरदार जिसने अपने माँ बाप को नाराज़ किया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत, उस पर तमाम जानदारों की लानत, कि उसका ना हज कबूल है, ना रोज़ा, ना नमाज उसकी कबूल है, जिसने अपने माँ बाप को नाराज़ किया। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के सामने आजिज़ी से बोलो, अदब के साथ बात करो, उनकी खिदमत एहसान समझ कर करो, कि जैसे उन्होंने बचपन में मुझे और आपको पाला, जवानी तक पहुँचाया, मेरी खिदमत की, तो इसी तरह एहसान समझ कर उनकी खिदमत करो। तो मेरे भाइयों, यही मेरे पास और आपके पास कामयाबी का ज़रिया है, और जन्नत कमाने का एक ज़रिया है, असबाब है, इसको अपने हाथों से